الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب بڑے ہی معزز ہیں، مکرم ہیں، لیکن ان انبیاء میں بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا۔ قرآن میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ ان رسولوں اور نبیوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مقامات بہت سے ہیں جو متبرک ہیں، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ اوقات ہیں جو دیگر ایام سے، دیگر مہینوں سے اور دیگر اوقات سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ انہی میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعینہ مہینے ہیں اور ذی الحجہ کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے آتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے اندر چند قسمیں کھائی اور ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور طاق کی اور جفت کی قسم ہے۔ یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں، اور پھر آگے بیان فرمایا شفع، کہ جس کے معنی ہیں جفت کے، اور اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی اہمیت بتلانے کے واسطے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا لیتے ہیں تو اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عظمت و فضیلت کا ایک سلسلہ جو رمضان سے شروع ہوا تھا وہ چلتے چلتے ذی الحجہ کے مہینے تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے، 2-3 دنوں کے بعد اس مہینے کا آغاز ہوگا، اور اس مہینے کے بہت فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ بعض محدثین اور مفسرین میں آپس میں اختلاف ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے، اور اس اختلاف کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام کے بارے میں فرامین ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ وہ رمضان کی عظمت اور فضیلت تو سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت سے ناواقف ہیں، اور ان ایام کی جو فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور قرآن کے اندر اس کی جانب اشارہ ہے، اس کو جب بیان بھی کیا جائے، اس کو سنایا جائے، سنا جائے، تو بھی ان فضائل کو حاصل کرنے کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے کی اور اس کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی قدر کی،
اللہ رب العزت نے اور ایک موقع ہمیں عطا فرمایا ہے اور قیمتی 10 دن عطا فرمائے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر اگر بندہ چاہے تو اللہ رب العزت کو منا لے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے لیے کامیابی کا سامان کر لے، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 ایام ہیں ان کے اندر عبادت اللہ رب العزت کو جتنی پسند ہے دوسرے کسی ایام میں اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، دوسرے ایام میں اگر کوئی شخص جہاد کے اندر شامل ہو تو کیا اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب اور زیادہ مقام و مرتبہ اس شخص کو ملے گا جو عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، اس مجاہد کی بات الگ ہے جو جہاد کے واسطے اپنی جان کو بھی اس نے قربان کر دیا، اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، یعنی جہاد کے واسطے نکلا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، شہادت کے مقام و مرتبے کو اس نے پا لیا، تو اس کا مرتبہ تو بہرحال بڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اور جتنی عبادتیں ہیں ان سب عبادتوں سے افضل اور اعلیٰ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت ہے۔ اتنے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اسی حدیث کی وجہ سے آپس میں محدثین کے درمیان، مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، کیونکہ آخری عشرے کے اندر شب قدر ہے جو ان دنوں کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کے فضائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایک رات کے اندر عبادت کرے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد شروع کے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کرے تو گویا ایسا ہے اس نے شب قدر کے اندر عبادت کی، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ رمضان کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ شب قدر متعین نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو مل جائے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ ان ایام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ اور شب قدر کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات میں کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اور اسے شب قدر کی عبادت مل رہی ہو تو 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ فضائل ہیں جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن کیا اس جانب ہماری رغبت ہے؟ کیا ان راتوں کی اس طرح قدر کرتے ہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے؟ اور ان ایام کے روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، اور 10 دن سے مراد روزوں کے اندر صرف 9 دن شمار کیے جائیں گے، ان 9 دنوں کے روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور روزے کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ رب العزت نے بس ایک اصول بیان کر دیا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دیگر عبادات کے اجر و ثواب کو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ عمل کرو تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں بیان کر دیا کہ روزہ تو خالص میرے واسطے ہے اور اس کا میں بدلہ دوں گا۔ اور اللہ رب العزت اپنی شان کے اعتبار سے کس طرح اور کتنا بدلہ عطا فرمائے اس کا اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور پھر شروع کے 8 دنوں کی تو یہ فضیلت ہے، اور 90 دن جو جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں حج کا سب سے اہم رکن ادا کرتے ہیں، اس کی فضیلت الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
بہت کم عبادتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو کہ اس عبادت کے کرنے کی وجہ سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں جو گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے کہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے جو گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں وہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں کے لیے، اور اس کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ یہ عظیم فضائل ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان ایام کی یہ فضیلت ہے کہ ان ایام کے اندر ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر نماز تو بہرحال ہے ہی ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ ہے، حج ہے، ایک ساتھ ساری عبادتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے ان ایام کی اتنی زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دنوں کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ، کہ ان دنوں کے اندر تکبیر کی کثرت کرو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کثرت کرو، اسی طرح تسبیح کی سبحان اللہ پڑھنے کی کثرت کرو۔ کثرت سے ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے کہ بندہ پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان ایام کے اندر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو ادا کی جا رہی ہیں جو دیگر دنوں میں ادا کی ہی نہیں جا سکتی۔ نماز کا حال کیا ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور نفل نماز جتنا چاہے جب چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، مکروہ اوقات کے علاوہ جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ خیرات جب چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے دے سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہے، لیکن نفلی روزے انسان حرام ایام کو چھوڑ کر کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے یہ ایام مخصوص ہے کہ حج فرض ہوگا تو بھی انہی ایام میں، اور حج فرض کرنے کے بعد کوئی نفلی حج کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ان ایام کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری عبادت جو اہم عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت ہے کہ وہ بھی صرف انہی ایام کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ واجب قربانی ہوتی ہے، نفلی قربانی کوئی قربانی نہیں ہے، وہ صدقے کے اندر آتا ہے اور وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قربانی ہوگی وہ انہی ایام کے اندر ہوگی۔ اس سے بھی ان ایام کی عظمت کا اور ان ایام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب حکم دیا کہ کثرت سے ان ایام کے اندر ذکر کرو، تسبیح کرو، تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر رغبت پیدا ہوئی اور انہوں نے اس جانب سبقت کی اور خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ نیکیوں کے کتنے حریص تھے۔ کسی نیکی کے بارے میں پتہ چل جاتا، کسی فضیلت کے بارے میں اگر انہیں پتہ چل جاتا تو اس کی جانب سبقت کرتے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات بیان فرمائی اور نفلی عبادات کے فضائل بیان فرمائے ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، اور یہ ایام آ جاتے ہیں قیمتی ایام جو بڑے ہی قیمتی اور مبارک ایام ہے، اور جس کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کو منانا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور محاسبہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جو مہینہ جو 2-3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے یہ ہجری سال کا آخری مہینہ ہے، بالکل آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور سال ختم بھی ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ محاسبہ بھی کرنا ہے، جیسے کہ رمضان کے اندر بھی انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان سے پہلے جو ایام گزرے، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک ہماری عبادتوں کے اندر کتنا اضافہ ہوا، ہماری نیکیوں کے اندر کتنا اضافہ ہوا، ہم نے کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر اور خصوصاً عشرہ ذی الحجہ میں شروع کے 10 دنوں کے اندر خاص طور پر محاسبہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کا، اور آگے کا نظام العمل متعین کرنا چاہیے، آگے کے واسطے کچھ پلان بنانا چاہیے اور کچھ ٹارگٹ اپنا رکھنا چاہیے کہ کس طرح کی عبادت کریں گے اور کتنی کامیابی ہم حاصل کریں گے۔
دنیا کے اندر انسان اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے اور ہمیشہ آگے کا نظام العمل تیار کرتا ہے، اپنا ٹارگٹ متعین کرتا ہے۔ جو ملازمت کر رہا ہو، کہیں پر کوئی کاروبار کرتا ہو، تو وہ ہمیشہ حساب لیتا ہے کہ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں اس مہینے میں کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اور خاص طور پر ملازمت کے اندر، اور ایسی ملازمت جہاں پر زیادہ اچھی ملازمت کرنے پر اسے پروموشن دی جاتی ہو، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کے تنخواہ کو، سیلری کو بڑھایا جاتا ہو، وہاں تو ہمیشہ انسان اپنا محاسبہ ہی کرتا رہتا ہے کہ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں اس مہینے میں نے کچھ زیادہ بیچا یا نہیں بیچا، اب میرے سیل کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر ہمیشہ کوشش ہے، تو کیا دین کے اندر اس طرح کی کوشش نہیں ہونی چاہیے؟ خاص طور سے کوشش ہونی چاہیے اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ ذی الحجہ سے لے کر اب تک ہم نے دین کے اعتبار سے کیا کارنامے انجام دیے، ہم نے کیا عبادتیں کی۔ فرائض تو کرنا ہی کرنا ہے، فرائض کے علاوہ ہم نے کون سی عبادت انجام دی، کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کیا، کون سے گناہوں سے بچے، کن نافرمانیوں سے ہم نے توبہ کی اپنی زندگی کے اندر۔ یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے، اور محاسبہ کرنے کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی کہ کچھ ہم نے کیا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس پر تکبر نہیں کرنا، اس پر اترانا نہیں ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طرح اللہ کو منانا چاہیے تھا، جس طرح اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا، جس طرح نافرمانیوں سے، اللہ کی معصیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے تھا، اس طرح اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو پھر توبہ اور استغفار کرنا ہے اور آگے کے واسطے نظام العمل تیار کرنا ہے کہ اگلے سال میں، اگلا جو سال آنے والا ہے، اس سال کے اندر ہم کس طرح عبادت کریں گے، کس طرح اللہ رب العزت کو منائیں گے، کس طرح اللہ رب العزت کو راضی کریں گے۔ یہ پلان بنانا چاہیے، اس طرح کا نظام العمل متعین کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس طرح کے قیمتی ایام آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے اور ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس طرح کے جو قیمتی ایام اور قیمتی راتیں اور قیمتی اوقات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اگر ہم دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں پر اور اس امت محمدیہ پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایسی خصوصیات اللہ نے اس امت کو ہی عطا فرمائی ہے، اور اس امت کو اس لیے عطا فرمائی، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بہت سے گنہگار بندے ہیں، بہت سے وہ ہیں جو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ان خاص اوقات میں، مبارک ایام کے اندر، فضیلت والی راتوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کے، مغفرت کے خزانوں کو لوٹ لیں۔ اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے عام معافی کا جگہ جگہ پر وقتاً فوقتاً اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری معافی نہیں ہو سکتی۔ شیطان کے بہکاوے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اس انداز میں بہکاتا ہے کہ پوری زندگی تو نے گناہوں میں غرق کر دی، اتنے بڑے نے گناہ کیے، اب بھلا تیری معافی قبول ہوگی، اب بھلا تیرے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اس انداز میں بہکاتا ہے اور انسان بہک جاتا ہے کہ بھائی میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، اب میری معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فرمان دیکھیے، قرآن اٹھا کر پڑھیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہو، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کس کس انداز میں، پیارے انداز میں، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے بندوں کو کہ میری طرف رجوع کرو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ رب العزت کے سامنے سچی پکی توبہ کر لو، اور سچی پکی توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اللہ رب العزت کا دروازہ، اللہ رب العزت کا دربار تو ایسا ہے کہ ساری زندگی، ایک آدمی کی عمر 100 سال ہوئی، 100 سال کی پوری زندگی گناہوں میں غرق کر دی، کبھی اللہ رب العزت کے سامنے ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کی فرما برداری نہیں کی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور آخر عمر میں اگر اللہ رب العزت کے دربار پر آ جائے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا لے، اللہ رب العزت سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت کبھی بھی ایسے بندے کو ٹھکراتے نہیں ہیں اپنے دروازے سے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ضرور کہا جاتا ہے، بندے تو نے آنے میں ضرور دیر کر دی ہے، لیکن ایسے در پر آیا ہے، ایسے دروازے پر آیا ہے، ایسے دربار پر آیا ہے جہاں سے خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹایا جاتا۔ ساری زندگی گناہوں میں غرق کر دے، بڑے سے بڑے گناہ کر دے، اللہ رب العزت سے سچی پکی اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اب پھر ایام عطا فرمائے، یہ 10 دن بڑے ہی خصوصیت والے دن ہیں، بڑے ہی فضیلت والے ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے پکی سچی توبہ کرنا ہے، تو یہ ان ایام کا حق ادا ہوگا، ورنہ ان ایام کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جب ایام آتے ہیں تو اس کے اندر چند اعمال ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند نکلتا ہے تو سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا عجیب و غریب حکم ہے، اور بظاہر ہماری عقلوں میں نہ آنے والا حکم ہے کہ جس کو قربانی کرنا ہے، قربانی کے ایام آنے کے بعد جن کو قربانی کرنا ہے، جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کا ارادہ انہوں نے کر رکھا ہے، وہ اپنے ناخن کو نہ کاٹے، ان سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جائیں، اپنے بالوں کو کاٹنے سے پہلے فارغ ہو جائیں، ان ایام کے اندر اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ کو نہ کاٹیں۔ اب اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ حکم کیوں ہے، تو سب سے اہم جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ بس اللہ نے کہہ دیا، نبی کا فرمان آ گیا، اب اس پر عمل کرنا ہے، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور یہی اصل اسلام ہے۔ دین کی بنیاد ہی اسی پر ہے، اسلام کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، اب اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دینا، چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا۔ دین کی بنیاد بالکل اسی پر ہے۔ حج کے جو ارکان ہیں اور جو واجبات ہیں، ذرا دیکھیں، ایک بندہ حج کرنے کے واسطے جاتا ہے، 8 ذی الحجہ سے جو ایام حج شروع ہوتے ہیں وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے، مسجد حرام کے اندر جا کر نماز ادا کر رہا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک حج کرنے والا جو دنیا کے کسی کونے سے، کسی چپے سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا ہے، اور ہر نماز کے بارے میں وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں مسجد حرام کے اندر ادا کروں، کعبۃ اللہ کے سائے میں وہ نماز ادا کروں تاکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ لیکن جیسے ہی 8 ذی الحجہ آتی، اب اس حاجی کو حکم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سائے کی یہ نمازیں اور مسجد حرام کی ان نمازوں کو چھوڑ دو اور مینا کے چٹیل میدان میں چلے جاؤ۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام کو کوئی رکن ادا نہیں کرنا ہے، حج کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہے کہ بس 8 ذی الحجہ تم مینا کے میدان میں گزارو۔ اب اگر کوئی کہے کچھ کام تو ہے نہیں، نہ کنکری مارنا ہے، نہ رمی جمرات ہے، نہ طواف ہے، نہ سعی ہے، کوئی دوسری چیز ہے نہیں، میں مسجد حرام میں ہی رہوں اور یہاں کی ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر حاصل کروں، 5 نمازیں 5,00,000 نمازوں کا ثواب، تو کیا اسے یہ ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اس حکم کو اب توڑ دیا۔ تو دین نام ہی ہے، اسلام نام ہی ہے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کا۔ اب حکم آ گیا ہے، اب ان 1,00,000 نمازوں کے اندر کوئی مقام و مرتبہ آپ کو نہیں ملے گا، اب جو مقام و مرتبہ ملے گا وہ مینا کے میدان میں جانے سے ملے گا۔ تو دین کی بنیاد یہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ اپنے ناخن کو ان دنوں کے اندر نہیں کاٹنا ہے، تو بس چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن جو احکامات دیے جاتے ہیں شریعت میں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ یہ حکمت اس کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ اس میں حجاج کرام سے مشابہت ہو جائے۔
حجاج کرام جو حج کے واسطے پہنچے ہیں وہ 40 سے 50 لاکھ یا 60 لاکھ جتنی بھی تعداد ہوگی، پوری امت محمدیہ تو صرف اتنی ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا معمولی سا طبقہ حج کرنے کے واسطے گیا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ اسے بھی حج بیت اللہ نصیب ہو۔ سارے لوگ تو وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن ایک طریقہ ہمیں دے دیا گیا، ایک حکم دے دیا گیا کہ اگرچہ تم وہاں نہیں پہنچے اور حج بیت اللہ کے واسطے ذی الحجہ کے مہینے میں تم مکہ المکرمہ میں موجود نہیں ہو، وہاں طواف اور سعی کی برکتیں تم حاصل نہیں کر رہے، لیکن وہ حجاج کرام جو ارکان کر رہے وہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ بہت سی مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، بہت سی پابندیاں احرام کی حالت میں ان کے اوپر ہیں، وہ سب تو تم نہیں کر رہے، لیکن ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو کہ احرام کی حالت میں انہیں ناخن بھی نہیں کاٹنا ہے، انہیں اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے، تم بھی ان کی مشابہت اختیار کر لو۔ اور مشابہت اختیار کرنے سے کیا پتا اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ دن دکھائے اور امت محمدیہ کے دوسرے افراد کو وہ دن دکھائے جو اس سال وہاں نہیں پہنچ سکے، ان کی مشابہت کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ رب العزت وہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ تو سب سے اہم چیز کہ حجاج کرام سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور یہ جو عمل ہے ایک تو قربانی کرنے والوں کے واسطے جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ عمل مستحب ہے، یعنی واجب اور فرض نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا، اس کے باوجود اس نے ناخن کاٹ لیا ان دنوں کے اندر یا اپنے بالوں کو کاٹ لیا، تو اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ سوچ کر قربانی نہ چھوڑ دے کہ میری قربانی قبول نہیں ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو جہاں ہم دنیا کے بہت سے سارے کام کر لیتے ہیں، مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں اجر و ثواب حاصل کرنے کے واسطے، اور حجاج کرام کے مقام و مرتبے اور ان سے مشابہت کو حاصل کرنے کے واسطے ان شروع کے 10 ایام میں ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے، تو اس سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ان سب چیزوں سے ہم پہلے ہی فارغ ہو جائیں۔ تو یہ پہلا حکم ہے۔ اور دوسری چیز جس کا بھی تذکرہ ہوا، ان 9 دنوں کے روزے ہیں، شروع کے 9 ایام کے روزے، کہ 8 دنوں کے روزے تو ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور 9 ذی الحجہ کا ایک دن کا روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس ملک کے اندر ہیں، جہاں پر جس دن 9 ذی الحجہ ہوگا اسی دن ہمیں اس دن کا روزہ رکھنا ہے اور اسی کو یوم عرفہ سمجھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ سعودی کے اندر 9 ذی الحجہ کب ہو رہا ہے، سعودی کے اندر وقوف عرفہ کب ہو رہا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر رہ کر ساری چیزیں یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ہم عید یہاں کے اعتبار سے کرتے ہیں، رمضان کا روزہ یہاں کے چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں، نمازیں یہاں کے اوقات پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ابھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا وہاں نماز کا وقت نہ ہو، یہاں ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ اسی طرح شب قدر وغیرہ اور طاق راتوں کا جو ہم نے اہتمام کیا تھا رمضان میں، یہاں کی تاریخوں کے اعتبار سے کیا تھا۔ اس لیے یوم عرفہ جو منانا ہے، وہ منانا کیا ہے کہ اس دن سب سے اہم چیز روزہ رکھنا ہے، تو وہ روزہ ہمیں یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے رکھنا ہے۔ عام طور پر 1 دن کا فرق ہوتا ہے، وہاں 1 دن آگے چلتا ہے اور یہاں پر 1 دن پیچھے چلتا ہے، تو وہاں پر جب یوم عرفہ ہے اس دن کو یہاں پر عرفہ کا دن سمجھنا یہ غلط ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو قربانی کا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 ان 3 دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال کے اندر 5 ایام، 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 ایام ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور جو حجاج کرام حج کے واسطے گئے ہیں اور میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کو ہوں گے، ان کے واسطے اس دن کا روزہ مشروع نہیں ہے، کیونکہ انہیں وہاں پر بہت سارے کام کرنے ہیں، وہاں پر چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو پہلے سے ان کے اوپر تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جو حج کے واسطے نہیں گئے ہیں، دنیا کے دوسرے خطے اور دوسرے علاقوں کے اندر موجود ہیں، ان کے واسطے 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ مشروع ہے، اور اس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اور ایک حکم جو اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے، وہ تکبیر تشریق کا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرمایا، جیسا کہ ابھی اپنے حدیث مبارکہ کو سنا، کہ کثرت سے تکبیر، تحلیل اور تسبیح کرنا چاہیے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز کو متعین کر دیا گیا کہ تکبیر تشریق پڑھی جائے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک
تکبیر تشریق پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے فوراً بعد یہ واجب ہے، ضروری ہے، یعنی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھول جائے اور پھر چلا جائے اور نماز ہو گئی، مسجد سے باہر نکل گیا، تو اسے توبہ استغفار کرنا لازم ہے، کیونکہ واجب تھا، واجب کو چھوڑا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف مستحب ہے، کر لیے تو بھی چلے گا اور نہیں کرے تو بھی چلے گا، ویسا مسئلہ نہیں ہے، یہ چیز واجب ہے۔ اور جس طرح مردوں کے اوپر واجب ہے، اسی طرح خواتین کے اوپر بھی یہ چیز واجب ہے۔ لیکن مرد حضرات چونکہ مسجد میں آتے ہیں، انہیں یہ فضیلت حاصل ہو جاتی کہ امام زور سے پڑھنا شروع کرتا ہے، سارے مقتدی پڑھ لیتے ہیں، امام بھول بھی گیا تو کوئی ایک مقتدی تیز سے پڑھنا شروع کرتا ہے، سب کو یاد آ جاتا ہے، سب پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن خواتین چونکہ اکیلے نماز ادا کرتی ہیں، عام طور پر وہ بھول جاتی ہیں اور اس فضیلت سے محروم ہو جاتی ہیں، اور اوپر سے گنہگار بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے انہیں تکبیر تشریق یاد آ جائے، کہ ان کے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے سامنے دیوار پر لکھ کر لگا لے یا کوئی نشانی لگا لے، کہ اس کو دیکھ کر انہیں یاد آ جائے کہ ہمیں بھی تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ اور یہ تکبیر تشریق نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ حجاج کرام کا ایک دوسرا ترانہ ہے جس سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ لیکن جو وہاں پر نہیں گئے ان کے واسطے تکبیر تشریق ہے، وہاں حجاج کرام کے لیے بھی ہے اور دنیا میں رہنے والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ چند اعمال ہیں جو ہمیں ذی الحجہ کے مہینے میں کرنے ہیں، اور ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا، جس چیز کی جتنی زیادہ عظمت اور فضیلت ہوتی ہے، ان ایام کے اندر اگر نافرمانی کی جائے، گناہ کیا جائے، تو اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ رمضان کے فضائل بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، 2-3 دنوں کے بعد جس کا آغاز ہوگا، کہ اتنے فضیلت والے ایام ہیں کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اتنے جب فضائل ہیں، اگر ان فضائل کے بجائے، فضائل کو حاصل کرنے کے بجائے اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو اس کا وبال بھی اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام میں ہم اپنا کچھ وقت فارغ کریں، اللہ رب العزت کو منائیں، تلاوت قرآن مجید کریں، اللہ کو یاد کریں، ہو سکے تو روزہ رکھیں، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے واسطے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔